السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات 1 کلاس کے لیے۔ اس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے کہ حروف قلقلہ کو کیسے ادا کرتے ہیں، حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھتے ہیں۔ چلیں صفحہ نمبر 8 کھولیں جلدی سے۔ حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ ایسے حروف کو کہتے ہیں جن پر جزم ہو یا ان پر وقف کیا جائے تو ہم ان حروف پر قلقلہ کرتے ہیں، یعنی حروف کو ان کے مخارج سے جنبش دے کر یا ہلا کر پڑھتے ہیں۔ اب جنبش کسے کہتے ہیں؟ جنبش کہتے ہیں حرکت دینا، یعنی ہلا کر پڑھتے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، ابھی آگے ہم پڑھیں گے، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ ان کے اوپر جب بھی جزم ہوگی یا یہ کسی بھی ورڈ کے اینڈ پہ آئیں گے تو ہم جب وقف کریں گے تو پھر ساکن ہو جائے گا وہ حرف، تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو ہم نے ورڈ کو ہلا دینا ہے۔ جیسے بال کو دیوار پہ مارتے ہیں تو وہ واپس ہماری طرف آتی ہے، ایسے ہی جب ہم جس حرف کے جو سا قلقلہ کا ورڈ ہوگا اگر اس کے اوپر جزم ہوگا یا اینڈ کا ورڈ ہوگا وقف کرتے ہوئے، جب ہم اس کی آواز کو نکالیں گے تو وہ آواز ہم نکالیں واپس وہ آواز ہماری طرف آئے گی، جیسے بال دیوار پر جا کے واپس اپنے پھینکنے والے کی طرف آتی ہے، ایسے ہی آواز منہ سے نکل کر واپس منہ میں آئے گی۔ ابھی ہم دیکھتے بھی ہیں کیسے۔ جنبش حرکت کو کہتے ہیں، جیسے حمزہ قاف زبر اق، اق میں نے ورڈ ادا کر دیا، ق واپس میرے پاس آ رہی، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، اق یہ میں نے رک کے بتایا ہے کہ آپ نوٹ کیجئے کہ پہلے وہ ورڈ ادا ہو رہا ہے پھر اس کی آواز واپس آ رہی ہے گیند کی طرح۔ اق، اق، حمزہ قاف پیش اق، 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 حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش اط، 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 حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، اب، اب ایسے نہیں پڑھنا، یہ آواز واپس نہیں آ رہی، اب، 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 حمزہ با پیش اب، 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 اب۔ آگے دیکھیں حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اگر ہم ان ورڈز کو ملائیں، آپ ترتیب سے یہ نوٹ کیجئے، اگر ٹیچرز اگر بچوں کو یہ یاد نہ ہو کہ یہ ورڈز کون کون سے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، تو آپ ایک کی پوائنٹ یہ یاد رکھیے کہ اس کو ہم یاد کروانے کے لیے ایک مجموعہ ہوتا ہے اس کا، قطب جد۔ یہ جس ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں اسی ترتیب سے آئیں گے، قطب جد، قطب جد۔ جب یہ یاد ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کسی بھی بچے کے لیے اس کو یاد رکھنا آسان رہے گا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ پتہ نہیں موٹا قاف تھا، باریک تھا، یا لام تھا، یا ذال تھا، یا سا تھا، یہ یاد رکھنا نہیں پڑے گا۔ قطب جد یاد آ جائے گا، قاف تھا، طا تھا، با تھا، جیم اور دال تھا، قطب جد۔ اب ان کی ایکسرسائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پڑھنا آیا ہے کہ نہیں۔ مشق، درج ذیل الفاظ درست تلفظ سے پڑھیں۔ عین با زبر عب، با کو میں نے حرکت دی، با کے اندر میں نے اس کو جھنجھوڑ دیا تو اس کی آواز کا کیا بنا؟ جب میں نے اس کو جھنجھوڑا تو یہ واپس جا کے پلٹ کے واپس آیا میرے پاس تھا، عب، عین با زبر عب، دال پیش دو، عب دو، یہ بات ہے یاد رکھنے کی۔ اب آپ دیکھیں کہ با کے اوپر تو جزم تھی، با کو تو ہم نے جنبش دے کے حرکت دے کے پڑھ لیا، لیکن اوپر آپ دیکھیں تو آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ جن پر جزم ہو، جزم کس پر تھی؟ با پر، عب کے با پر، یا ان پر وقف کیا جائے، وقف کیا جائے۔ اب وقف کیا جائے کہ اگزامپل میں آپ کو عبدو سے دوں گی، عب دال پیش دو، دال کیا حروف قلقلہ ہے؟ سوچ کے بتائیے۔ جی بالکل، قطب جد میں دال آ گیا نا تو یہ حروف قلقلہ ہے۔ اس کو بھی جب ہم نے اس کے اوپر اگر وقف کریں گے تو اس کو بھی ہم نے قلقلہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے
غور کیجئے، عبد وقفن عبد، عبد جب ہم عبد کریں گے تو با کے اوپر بھی قلقلہ آ رہا ہے اور دال کے اوپر بھی قلقلہ آ رہا ہے. دال کے اوپر وقف کے بعد دیکھیے چھوٹا سا جزم آ گیا نا، جب ہم اس کو وقف کریں گے تو اس کے اوپر جزم آ جائے گا، عبد وقفن عبد. دال کے اوپر بھی قلقلہ اور با کے اوپر بھی قلقلہ، یہ ایک ہی لفظ میں دو قلقلے ہو گئے. اور دونوں اگزامپلز آپ نے دیکھ لی کہ جب اس کے اوپر جزم ہو یا جب حروف قلقلہ پر وقف کیا جائے تو عبد وقفن عبد. آگے دیکھیں، عین دال زبر عد نون زیر نی، عدنی وقفن عدن. عدن دال پہ قلقلہ کیا اور نون کو سائلنٹ کیا، لیکن اس کی آواز بہت کم آئے گی، عدنی وقفن عدن. یا دال زبر ید عین پیش عو، یدعو وقفن یدعو. خا زبر خا لام قاف زبر لق، خلق. اس کو وقف کیسے کریں گے؟ اب یہ تو پہلے سے ہی سائلنٹ ہے تو اس کو ہم وقف کے بعد بھی ایسے ہی پڑھیں گے، خلق وقفن خلق. لام زبر لا قاف دال زبر قد، لقد وقفن لقد. فا زبر فا قاف دال زبر قد، فقد وقفن فقد. اس کی اور پریکٹس کریں اور قرآن سے اس کے الفاظ نکالیں اور پھر دیکھیں آپ کو اس کے کوئی ادا کرنے آئے ہیں کہ نہیں. تشدید، جس حرف پر شد ہوتی ہے وہ ہمیشہ پہلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا شد کس طرح سے لکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں آپ کو اسے کیا کہنا چاہیے؟ ایگزیکٹ، ڈبلیو. یہ ہے چھوٹا ڈبلیو. جب ہم اے بی سی لکھتے ہیں کیپٹل لیٹرز، اسمال لیٹرز، جو اسمال لیٹرز ہوتے ہیں اس میں یہ ورڈ چھوٹا سا ڈبلیو آتا ہے، تو ہم اسے عربی میں کیا کہیں گے؟ تشدید. اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ شد. تشدید اور شد دونوں کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ ہو گیا اس کو لکھنے کا طریقہ. اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہیں آپ سے مکس تو نہیں ہو رہا؟ نہیں نہیں، مکس نہیں کرنا آپ نے اس کو. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ جزم کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. ہم نے تو اس میں بھی یہی پڑھا کہ تشدید کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو ایک جیسا ہو گیا. لیکن تشدید میں کچھ نئی چیز بھی ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. شد کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. شد والے حرف کی آواز دو بار ادا کی جاتی ہے. ایک بار جزم کی طرح پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے، جبکہ دوسری بار اس حرف کی اپنی آواز ادا کی جاتی ہے. جیسے حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، یہ مل کے کیا بنا؟ ان. ان ان ورڈ پہ غور کریں، ان ان. پہلے ان پڑھا یعنی نون کو پیچھے والے حرف، پیچھے والا حرف کون سا ہے؟ نون کا، الف. ویری گڈ، الف سے ملا کر پڑھا. اور پھر نون کے اوپر تشدید کے علاوہ اور کیا ہے؟ زبر. زبر کے بھی پڑھا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان. ان میں رک کیوں رہی ہوں اس کے اوپر؟ نون کے اوپر میں نے اس کو ناک میں کیوں لے کر گئی ہوں؟ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہم نے نون کو 2 دفعہ پڑھا، جس کے اوپر تشدید ہوگی صرف اس کو 2 مرتبہ پڑھنا، ہر حرف کو 2 مرتبہ نہیں پڑھنا. حمزہ کو یا الف کو 2 بار نہیں پڑھنا. کس کو پڑھنا ہے؟ نون کو. ان. عین لام زبر ال، لام زبر لا، ال. ال ال ایک دفعہ، لا دوسری دفعہ، 2 دفعہ ہو گیا نا. ال میم زبر ما، کیا بنا؟ علم. علم علم وغیرہ. اب اس کی ہم مزید مشق کرتے ہیں، پڑھنا آیا ہے کہ نہیں. درج ذیل الفاظ میں تشدید والے حروف کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کریں ہم ادا. عین دال زبر عد، دال زبر دا. دال کو میں نے کتنی دفعہ پڑھا؟ 2 مرتبہ. عد دال زبر دا، عدد عدد وقفن عدد. اینڈ کو ہم نے ساکن کر دینا، عدد. قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد. را زبر را، را کو پھر موٹا کرنا ہے، پھر موٹا ہی کرنا ہے. شاباش.
قدر قدر وقفا قدر قدر سختی قدر، اس کے بعد غصہ نکالنا ہے تھوڑا سا آپ نے سارے دن کا. قدر وقفا قدر سختی کے ساتھ. کاف ذال زبر کذال زبر ذا کذب با زبر با کذب. اس کو بھی سختی سے پڑھنا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ ٹیچر آپ نے تو بتایا تھا کہ ذال تو نرم حرف ہے، اب ہم اس کو سختی سے کیسے پڑھیں؟ ایک ہی جگہ پر نرمی بھی کریں اور سختی بھی کریں، کیسے کریں؟ نوٹ کریں. کذب ذال کو میں نے نرمی سے پڑھا، لیکن ذال کے اوپر جو حرکت ہے یعنی زبر اس کو سختی دینی ہے، ذال کو سختی نہیں دینی، زبر کو دینی. کذب ذال میں نرمی، ادا کرنے میں نرمی لیکن تشدید میں سختی. کذب کذب وقفا کذب. ایک اور بات نوٹ کی آپ نے، اس میں با کو میں نے کیا کیا ہے؟ جھنجھوڑا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ. ویری گڈ. کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ. نون عین زبر نا عین زبر ع غصہ. نع میم زبر ما نعم وقفا نعم. میم پیش منہ ذال کاف زبر ذک مذک کاف زے کی مذکی. غادو پیش غن مذکر وقفا مذکر. یہ را کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ 2 مرتبہ پیش ہے نا، اس کو 2 پیش کہتے ہیں. مذکر وقفا مذکر. حمزہ یا زبر ایا الف زبر یا ایا. نون زبر نا ایانا وقفا ایان. حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اس. میم الف مد زبر، پہلے مد پھر زبر، پہلے وہ لفظ پھر الف پھر مد پھر زبر. میم الف مد زبر ما السما. حمزہ پیش او السماء. لمبا کرنا ہے، مد کو کیا کرتے ہیں؟ لمبا. اب ہم آگے بڑھیں گے کتنا لمبا کرنا ہے، لیکن ابھی آپ اس کو لمبا کریں. السماء وقفا السماء. اینڈ پہ حمزہ کی آواز بھی تھوڑی سی نکالنی ہے. السماء ہلکا سا حمزہ آئے گا. یا پیش یو ضاد لام زے ظل یظل. لام پیش لو، لام پہ سختی پھر سے. یظل وقفا یظل. با زیر بی کاف لام پیش کل بکل. لام زیر لی بکلی بکلی وقفا بکل. تھینکس فار واچنگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ.